صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ تمہارا واقعہ اور تمہارا حال ایک لومڑی کے واقعہ اور حال سے مناسبت رکھتا ہے۔ وہ لومڑی کا حال کیا ہے اور اس کا قصہ کیا ہے، آج کے سبق میں اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ گفتم حکایت روباہ مناسب حال تست، میں نے کہا ایک لومڑی کا قصہ تیرے حال کے مناسب ہے۔ روباہ کا معنی کیا ہے؟ لومڑی۔ کہ دیدندش گریزاں و بے خیشتن افتاں و خیزاں، کہ جسے لوگوں نے دیکھا بھاگتی ہوئی اور مضطرب اور گرتی پڑتی، یعنی لوگوں نے لومڑی کو دیکھا کہ وہ بدحال اور مضطرب ہے اور بھاگ رہی ہے تیزی کے ساتھ، کبھی گر رہی ہے کبھی اٹھ رہی ہے، سمجھ میں آیا نا؟ لوگوں نے اسے دیکھا بھاگتی ہوئی، بدحال، گرتی پڑتی۔ تو گریزاں، گریزاں کا معنی بھاگتی ہوئی، بے خیشتن کا معنی مضطرب، بدحال، پریشان، افتاں و خیزاں کا معنی گرتی پڑتی۔ کسے گفتش چے آفت است کہ موجب مخافت است، کسی نے اس سے کہا کہ کیا مصیبت ہے جو خوف کا سبب ہے۔ یعنی ایک کہنے والے نے اس سے کہا کہ کون سی مصیبت تم پر آ پڑی ہے کہ تم اس قدر ڈر گئی ہو، ہے نا، کہ بدحال، تیزی کے ساتھ گرتی پڑتی، سنبھلتی، بھاگتی چلی جا رہی ہو۔ گفتہ شنیدم کے شیر را بسخرہ می گیرند، لومڑی بولی کہ میں نے سنا ہے کہ لوگ شیر کو بیگار میں پکڑ رہے ہیں۔ بیگار، بیگار کا کیا مطلب؟ یعنی کسی سے کام لینا کچھ اجرت دیے بغیر، اس کو بیگار میں لینا بولتے ہیں۔ یہ لفظ ہماری زبان میں بھی، ہماری مادری زبان میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے نا، فلاں بیگاری کر رہا ہے، تو بیگار کہتے ہیں کسی سے خدمت لینے کو اجرت دیے بغیر، ہے نا۔ اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ لوگ شیر کو بیگار میں پکڑ رہے ہیں۔ یعنی لوگ بے مطلب کا، بغیر کسی فائدہ کے، بغیر کسی وجہ کے شیر کو پکڑ رہے ہیں۔ گفت اے سفیہ ترا با شیر چے مناسبت است، و اورا باتو چہ مشابہت۔ پوچھنے والے نے کہا اے احمق، تجھ کو شیر سے کیا مناسبت اور شیر کو تجھ سے کیا مشابہت؟ تجھ کو شیر سے کیا مناسبت ہے
اور شیر کو تجھ سے کیا مشابہت ہے، یعنی کہاں شیر اور کہاں تو۔ لوگ اگر شیر کو پکڑ رہے ہیں بیگار میں تو شیر کو پکڑیں گے، اس کے بچے کو پکڑیں گے، تم کو کیوں پکڑیں گے کہ تم اس قدر خوف میں بھاگ رہی ہو۔ گفت اس نے کہا، کس نے؟ لومڑی نے۔ لومڑی نے جواب میں کہا، کیا کہا؟ خاموش، چپ رہو۔ خاموشیدن مصدر سے خاموش فعل امر، چپ رہو، خاموش رہو، کہ اگر حسودان بغرض گویند کہ این ہم بچہ شیر است، کیونکہ اگر حسد کرنے والے دشمنی کی وجہ سے کہہ دیں کہ یہ بھی شیر کا بچہ ہے، وہ گرفتار آیم، اور میں گرفتار ہو جاؤں، کرا غم تخلیص من دارد، تو مجھ کو رہائی دلانے کی فکر کسے ہوگی؟ کون میری رہائی کی فکر کرے گا؟ کہ تفتیش حال من کند، کہ وہ میرے حال کی تفتیش کرے۔ اگر کسی دشمن نے اپنی دشمنی کی وجہ سے لوگوں سے کہہ دیا کہ یہ بھی شیر کا بچہ ہے، اور لوگوں نے مجھے پکڑ لیا، تو کس کو اس بات کی فکر ہوگی کہ اس کی تحقیق کی جائے کہ آیا یہ شیر کا بچہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر شیر کا بچہ نہیں ہے تو اسے چھوڑ دیں گے، شیر کا بچہ ہے تو اسے پکڑ لیں گے، اسے قید ہی میں رکھے رہیں گے۔ کسے اس بات کی فکر ہوگی؟ یعنی کوئی اس بات کی فکر نہیں کرے گا، ہے نا؟ وہ تا تریاق از عراق آوردہ شود، مار گزیدہ مردہ شود۔ اور جب تک زہر مہرا عراق سے لایا جائے گا، سانپ کا ڈسا ہوا انسان مر جائے گا۔ یعنی اولاً کسی کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہوگی کہ وہ میرے حال کی تفتیش کرے، ہے نا، اور مجھ کو رہائی دلائے یا اس کی فکر کرے۔ اور اگر کسی بندے خدا کو اس بات کی فکر ہوئی بھی تو جب تک میرے حال کی تفتیش ہوگی تب تک میرے ساتھ نامعلوم کیا ہو جائے۔ تا تریاق از عراق آوردہ شود، مار گزیدہ مردہ شود۔ جب تک ایران سے، جب تک عراق سے زہر مارنے والی دوا لائی جائے گی تب تک تو سانپ کا کٹا ہوا انسان ہندوستان میں کبھی مر جائے گا، ہے کہ نہیں؟ یہاں عراق سے مراد عراق عجم ہے، اور وہ ایران کو کہتے ہیں، سمجھ میں آیا نا؟ شاید وہاں پر کسی زمانے میں سانپ کے زہر کا علاج، مؤثر علاج دستیاب رہا ہوگا، اسی لیے یہ کہاوت بن گئی ہے، یہ مثال بن گئی ہے، کہاوت بن گئی ہے نا؟ فارسی زبان میں کیا؟ تا تریاق از عراق آوردہ شود، مار گزیدہ مردہ شود۔ جب تک زہر مارنے والی دوا عراق سے لائی جائے گی تب تک تو سانپ کا کٹا ہوا انسان مر جائے گا۔ تورا ہم چونی فضلست و دیانت و تقوی و امانت۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ لومڑی کا قصہ بیان کرنے کے بعد اب میں نے اس کو نصیحت کی اور کہا، تورا ہم چونی فضلست و دیانت و تقوی و امانت، تیرے اندر اسی طرح فضیلت اور دینداری اور تقوی اور امانت داری ہے۔ یعنی جیسا تم کہہ رہے ہو کہ میں دیانت
والا انسان ہوں، امانت دار ہوں، سمجھ میں ہے نا؟ تو مانتا ہوں کہ تم امانت دار ہو، دیندار ہو، تقوی والا ہو، اور تم ہے نا اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے انجام دو گے، اور کسی بھی امانت میں خیانت نہیں کرو گے اگر بادشاہ کے ہاں ملازم بن جاؤ تو۔ مانتا ہوں، تمہاری بات مانتا ہوں، لیکن سنو، وہ لیکن متعنتاں در کمین اند وہ مدعیاں گوشہ نشیں، لیکن دشمنی کرنے والے گھات میں ہیں، اور مخالفت کرنے والے گوشہ میں بیٹھے ہوئے۔ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی دشمن ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی حاسد ہوتا ہے۔ تم لاکھ جو ہے وہ امانت دار رہو، لیکن تمہارے بھی کچھ نہ کچھ دشمن ہوں گے جو تم کو زک پہنچانے اور تم کو مجروح کرنے اور ذلیل کرنے کی طاق میں لگے ہوئے ہوں گے، ہے نا؟ اگر آنچ سیرت تست بخلاف آں تقریر کنند، جو کچھ تیری سیرت اور عادت ہے اگر وہ لوگ اس کے خلاف بیان کریں، وہ در معرض خطاب پادشاہ آئی، اور تو بادشاہ کے عتاب کی جگہ میں آ جائے۔ اگر وہ لوگ ہے نا وہ عیوب جو تمہارے اندر نہیں پائے جا رہے ہیں، ایسے عیوب تمہاری طرف منسوب کر دیں اور بادشاہ سے بیان کر دیں، اور بادشاہ کا عتاب تم پر نازل ہو جائے، اور بادشاہ کی بارگاہ میں تمہاری پیشی ہو جائے، دراں حالت کرا مجال مقالت باشد، تو اس حالت میں کس کے اندر تیرے حق میں بات کہنے کی طاقت ہوگی؟ بتاؤ کون تمہاری طرف سے صفائی دے گا اور بادشاہ کے سامنے تمہاری صفائی دے گا اور تمہاری دینداری بیان کرے گا؟ کون اس کی جرأت کرے گا اور ہمت کرے گا؟ یعنی ایسی صورت میں کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ پس مصلحت عامی بینم کے ملک قناعت را حراست کنی، لہذا مصلحت میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ تو ملک قناعت کی نگہبانی کرے اور سرداری کرنے کا خیال تو چھوڑ دے۔ شیخ سعدی نے آخری بات کہی، لہٰذا بہتر تیرے لیے یہی ہوگا کہ بادشاہ کے ہاں ملازمت کرنے کا خیال چھوڑ دے اور اپنے کم رزق پر اور اپنے گھر کی نمک روٹی پر اکتفا کر لے، ہے نا؟ اور بادشاہ کے دربار کا ملازم بن کر لوگوں پر سرداری اور حکومت کرنے کا خیال چھوڑ دے، کیونکہ تم لاکھ جو ہے نا اچھے صحیح ہیں، لیکن تمہارے بھی کچھ نہ کچھ دشمن ہوں گے جو تم کو نقصان پہنچانے کے پیچھے لگے ہوئے ہوں گے۔ تو جس دن وہ موقع پائیں گے تو پھر وہ بادشاہ کے پاس تمہارے خلاف کان بھریں گے، پھر بادشاہ تم کو طلب کرے گا اور تمہارے جرائم ان لوگوں کے بیان کے مطابق شمار کرے گا اور تم پر عتاب نازل کرے گا۔ بتاؤ اس وقت کون ہوگا تمہارا وہ دوست جو تمہاری طرف سے ہمدردی میں صفائی دے گا، ہے نا، اور تم کو بادشاہ کے عتاب سے بچانے کی کوشش کرے گا؟ کوئی ایسا کرنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا جو بات میں کہہ رہا ہوں اسی کو اختیار کرو، ہے نا؟ بادشاہ کے یہاں کا ملازم، وزیر یا کوئی بھی عہدیدار بن کر لوگوں پر برتری اور حکومت کرنے کا خیال چھوڑ دو اور قناعت کرو۔ کیا کرو؟ قناعت کرو، ملنے والی روزی پر اکتفا کرو۔
ترجمہ سمجھ میں آ گیا نا؟ ملک قناعت را حراست کنی، حراست کا معنی حفاظت، نگہبانی۔ ترجمہ یہ ہوا ملک قناعت کی تو نگہبانی کرے، اور نگہبانی کرنے سے مراد اختیار کرنا، یعنی تو قناعت اختیار کر، صبر اختیار کر، ہے نا؟ وہ ترک ریاست گوئی، اور سرداری کرنے کا خیال تو چھوڑ دے، ترک کر دے۔ سمجھ میں آیا نا؟ ریاست کا معنی سرداری۔ اب اسی مضمون کے مناسب ایک شعر ہے، اس کو دیکھ لیجئے۔ قطعہ بدریا در منافع بے شمارست، اگر خواہی سلامت بر کنارست۔ دریا میں فائدے بے شمار ہیں، اگر سلامتی تو چاہتا ہے تو وہ کنارے پر ہے۔ دریا میں فائدے بے شمار ہیں، اسی دریا سے موتی نکلتا ہے نا سمندر سے، تو سمندر میں غوطہ لگائے گا تو مچھلی بھی پکڑے گا، ہاں ہو سکتا ہے ہیرا اور موتی بھی ہاتھ لگ جائے، لیکن جان بھی تو جانے کا اندیشہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈوب مرے۔ تو اگر تو اپنی سلامتی چاہتا ہے تو وہ دریا میں نہیں، کنارے پر ہے، اگرچہ دریا میں فائدے اور منافع بہت سے ہیں۔ بس ایسے ہی بادشاہ کے ہاں کا ملازم بننے میں بے شمار فائدے ہیں، تو حاکم بن جائے گا، عہدیدار بن جائے گا، ہے نا، عزت دار بن جائے گا، لیکن یاد رکھو وہی جملہ جو ہم نے پہلے کہا تھا کہ امید نان کے ساتھ ساتھ وہاں بیم جان بھی ہوگا، روٹی بھی ملے گی، گوشت بھی ملے گا، شیرمال بھی ملے گا، فالودہ بھی ملے گا، ہیرے جواہرات بھی ملیں گے، خلعت بھی ملے گا، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی دن تمہاری گردن ہی چلی جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب اس میں جو الفاظ آئے ہیں سخت، تھوڑا سا 2 منٹ میں اسے دیکھ لو۔ دیکھو ایک جگہ آیا تخلیص من، تخلیص کا معنی رہائی، بتا چکے نا۔ ایک جگہ آیا متعنتاں، یہ متعنت کی جمع ہے، متعنت کا معنی سرکشی کرنے والا، بدمعاش آدمی، یعنی دشمن کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ مدعیاں، مدعی کی جمع ہے، اس کا معنی دعویٰ کرنے والا، ڈینگ مارنے والا، اپنی شیخی بگھارنے والا۔ ترجمہ ہم نے مخالف کے لفظ سے کرایا، مدعیاں یعنی مخالفت کرنے والے۔ تقریر کنند، تقریر کا معنی ہوتا ہے بیان کرنا، ثابت کرنا۔ معرض، معرض کا معنی پیشی کی جگہ، پیشی کی جگہ۔ اور خطاب کا معنی آپ جانتے ہی ہیں، خطاب یعنی کلام کرنا، خطاب، لیکن خطاب سے یہاں پر مراد ہے عتاب، تو خطاب کا ترجمہ یہاں پر کیا ہے؟ عتاب۔ مجال کا معنی آپ کو پہلے سے معلوم ہے، مقالت کا لفظ آیا، مقالت کا معنی قول، کلام، بات، سمجھ میں آیا نا، مصدر ہے یہ۔ باقی آپ کو بتا چکے ہیں، ایک لفظ اور دیکھ لیجئے۔ پہلے شعر میں آیا بدریا در منافع، تو منافع منفعت کی جمع ہے، اس کا معنی فائدہ، اور در کا جو لفظ ہے یہاں پر وہ زائد ہے، کیا ہے؟ زائد ہے تحسین کلام کے لیے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔